السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدیہ خانم بہت نحیف و نزار ہو چکی تھی۔ بیٹے کی جدائی کے 10 سال جس ذلت و رسوائی کے ساتھ برباد ہوئے، سعدیہ خانم کو اس کا بہت قلق تھا، اور دن رات کی اسی سوچ نے ایک غمزدہ ماں کو وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ ایک دن شجاع الدین کامران گھر پہنچا تو وہ دوبارہ جی اٹھی۔ بیٹے، میں تو اس خیال ہی سے مایوس ہو چکی تھی کہ اپنی نظروں سے تجھے آزادانہ حیثیت سے اتنے قریب دیکھ سکوں۔ وہ کامران کو گلے لگائے ہوئے زارو قطار رو رہی تھی۔ شجاع الدین کامران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں بیٹے؟ سعدیہ خانم اس دوران محسوس کر رہی تھی کہ شجاع الدین کامران جذبات سے بالکل عاری نظر آ رہا ہے، بس ایک لکڑی یا پتھر کا انسان ہے جو اس کی آغوش میں سمٹ گیا ہے۔ میں کیا کہوں ماں؟ آخر کامران نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی۔ میری یہاں کون سنتا ہے؟ کامران کا لہجہ تلخ تھا۔ میں جنہیں معاف کرتا ہوں وہی مجھے دھمکیاں دیتے ہیں۔ جن کی گردنیں میری تلوار کی زد پر تھیں، جنہیں میں نے زندگی بخشی، وہی میرے لیے زنداں کے دروازے کھولتے رہتے ہیں یا پھر مقتل سجائے رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ابھی میری کچھ سانسیں باقی ہیں جنہیں کئی طاقتور انسان مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ابھی آسمانوں پر میری موت واقع نہیں ہوئی، ورنہ اب تک آپ کا یہ بیٹا کئی بار قتل ہو چکا ہوتا۔ وہ تجھے نہیں مار سکتے کامران، کہ تیرا محافظ تو کوئی اور نہیں، خدا ہے۔ سعدیہ خانم نے برگشتہ اور ناراض بیٹے کے مشتعل جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں ماں، خوب جانتا ہوں، شجاع الدین کامران نے کہا۔ اگر اس ذات کی نگہبانی پر میرا ایمان نہ ہوتا تو میں موت کی پرہول وادیوں سے اتنی آسانی کے ساتھ کس طرح واپس آ جاتا؟ مگر میں اس زندگی کا کیا کروں مادر گرامی جو اس سے بھی بدتر ہے؟ نہیں بیٹے، ایسا نہیں سوچتے۔ زندگی بہرحال موت سے بہتر ہے۔ ابھی تجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ سعدیہ خانم کامران کے جذبات کو اعتدال میں لانا چاہتی تھی۔ جب تو نے کچھ نہیں کیا تو پھر اتنا شرمسار کیوں ہے؟ موت تو انہیں بھی آنی ہے جو مسلسل گناہ کر رہے ہیں۔ وہ کیوں موت طلب کریں گے کہ ان کی زندگی کا مقصد گناہ ہے؟ شجاع الدین کامران بھڑک اٹھا۔ وہ اپنے گھروں میں آباد ہیں اور انہوں نے تمام سادہ دل لوگوں کو دوزخ میں جھونک دیا ہے۔ میں نے چوری کا داغ مٹانے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے میرے دامن پر اتنے داغ لگا دیے کہ دریائے جمنا کا پانی بھی انہیں صاف نہیں کر سکتا۔ اپنی ایک سزا کے خلاف احتجاج کرنے گیا تھا تو بیک وقت کئی سزائیں نازل ہو گئیں۔ پڑوسیوں اور بچپن کے دوستوں نے میرے جرائم پر شہادت پیش کی۔ اب کس رشتے کا اعتبار کروں؟ قائم خان نے تو میرے لیے عمر قید کا اہتمام کیا تھا، مگر سلطان غیاث الدین بلبن نے عنایتوں کا دروازہ کھول دیا کہ شاید یہ مجرم اپنی اصلاح کر لیں۔ اذیت و کرب کو برداشت کر کے شجاع الدین کامران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مادر گرامی، یہ کسی بے گناہ انسان کی رہائی نہیں، یہ تو بلبن کی دی ہوئی بھیک ہے۔ سوزے دنوں سے کامران کا سینہ جل رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں نادیدہ آگ کے شعلوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ قید خانے سے باہر آیا ہوں تو شناساؤں کا زاویہ نظر کچھ اور بدل گیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے بڑی حقارت ہے۔ اب ان کی انگلیاں جس انداز سے اٹھی ہیں، میں انہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ تجھے برداشت کرنا ہوگا کامران۔ سعدیہ خانم نے بیٹے سے التجا کی۔ نہیں ماں، اسے برداشت نہیں کہتے۔ شجاع الدین کامران اچانک سرکش نظر آنے لگا تھا۔ یہ بے حسی اور بے غیرتی کی ایک شکل ہے جسے کم ہمت لوگوں نے برداشت کا نام دے دیا ہے۔ تو پھر تیرے کیا ارادے ہیں؟ سعدیہ خانم کے چہرے پر موت کی سی زردی چھانے لگی تھی۔ کیا قائم خان سے دوبارہ انتقام لے گا؟ کیا اپنے خلاف گواہیاں دینے والوں کی زبانیں کاٹ دے گا؟ آخر تو یہ کیوں چاہتا ہے کہ تیری ماں مسلسل گردش وقت کی صلیب پر لٹکی رہے، یا زمانے کی سفاک تلواریں آہستہ آہستہ اس کے ناتواں جسم کو کاٹتی رہیں؟
میری طرف دیکھ بیٹے، ماں کے بدن میں خون کے چند قطرے باقی رہ گئے۔ ستمگروں کی یہ جماعت بہت پیاسی ہے۔ ایک لاغر عورت اپنے پانی جیسے لہو سے کس کس کی پیاس بجھائے گی؟ مجھ پر رحم کر کامران کہ تیری ماں بہت مظلوم ہے۔ میں کسی کی زبان نہیں کاٹوں گا کہ میرے نزدیک وہ انسان کی زبان نہیں ہے، اور قائم خان سے انتقام بھی نہیں لوں گا کہ ایک بار اسے معاف کر چکا ہوں۔ کامران نے ناراض لہجے میں کہا، پھر تو کیا کرے گا؟ سعدیہ خانم کی ذہنی کشمکش ناقابل بیان تھی۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے میری اسیری کی زندگی کا خاتمہ کیا ہے، اس لیے میں سلطان کا شکریہ ادا کرنے جاؤں گا اور اس سے درخواست کروں گا کہ مجھے فوج میں شامل کر کے ملک کی سرحدوں پر بھیج دے۔ وحشی مغلوں کی یورشیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ میں تاتاریوں کا مقابلہ کروں گا۔ ان خونی مارکوں میں یا تو میری داغدار زندگی ٹھکانے لگ جائے گی، یا پھر میں اپنے ناکردہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور ماں کو تنہا چھوڑ جائے گا۔ سعدیہ خانم نے بڑے کربناک لہجے میں فریاد کی، ماں آپ تنہا کیوں ہوں گی؟ شجاع الدین کامران نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ یہ ایک ماں کے لیے شدید جذباتی لمحہ تھا۔ کامران اس قدر محبت کرنے والی ماں کو زیادہ رلانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ ایک سپاہی کی بیوی تھیں اور آپ کو بہت پہلے سے اس بات کا علم تھا کہ سپاہیوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بے شک آپ کا بیٹا اب تک سپاہی نہ بن سکا، مگر بزرگوں کی نسبت سے وہ بھی اول و آخر ایک سپاہی ہے، اور سپاہی اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر مہاد جنگ پر چلے جائیں۔ موت پر صرف خدا کا اختیار ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو شہنشاہوں کا ریشمی بستر بھی زہریلے کانٹوں کا جنگل بن جاتا ہے۔ طبیبوں اور مسیحاؤں کی ایک فوج اپنے ہاتھوں میں نایاب دواؤں کا ذخیرہ لیے کھڑی رہتی ہے، اور جانے والا اس طرح چلا جاتا ہے کہ جیسے کوئی بھکاری دنیا سے گزر گیا، چیختا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا اور اپنے غم گساروں سے چند سانسوں کا سوال کرتا ہوا۔ سعدیہ خانم خاموش ہو گئی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے ٹھاکر کرشن راؤ کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ سلطان ناصر الدین محمود کے 22 سالہ دور حکومت میں اس نے مسلمانوں کے اقتدار کے خلاف چھوٹی چھوٹی بے شمار سازشیں کی تھیں۔ جنگلی لٹیروں کے ساتھ مل کر وہ ایک بڑی سازش کا منصوبہ ترتیب دے رہا تھا کہ اچانک نرسنگا سے اس کے دوستانہ تعلقات ختم ہو گئے۔ اگرچہ کرشن راؤ کی زندگی آرام و آسائش کے ساتھ گزر رہی تھی، لیکن ہمہ وقت نرسنگا کا خوف اس کے اعصاب پر مسلط رہتا تھا۔ پھر جب سلطان غیاث الدین بلبن نے سازش کرنے والوں کو بھیانک عذاب کی خبر دی تو ٹھاکر کرشن راؤ کو اپنی لاش دہلی کے کسی پرہجوم چوراہے پر لٹکتی ہوئی نظر آنے لگی۔ ٹھاکر مسلسل کئی راتوں تک نہیں سو سکا، بس شراب پی کر اپنے معتمد خاص پجاری رام سروپ سے مشورے کرتا رہا۔ پجاری پر بھی خوف مرگ طاری تھا۔ دونوں کی نظروں کے سامنے ان کے اپنے سیاہ اعمال نامے ناچ رہے تھے۔ آخر کئی دن تک سرگوشیاں کرنے کے بعد ٹھاکر کرشن راؤ نے پجاری رام سروپ سے کہا، پجاری، میرا مشورہ یہی ہے کہ کچھ دن کے لیے اپنا خدا بدل ڈالو۔ رام سروپ وحشت زدہ نظر آنے لگا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ٹھاکر؟ میں زمانے کی زبان بول رہا ہوں رام سروپ، وہ زبان جس کے پیچ و خم کو میرے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ کہتے کہتے ٹھاکر کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ پجاری رام سروپ آنکھیں پھاڑے کرشن راؤ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تبدیلی عارضی ہوگی۔ کرشن راؤ نے اپنے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، مجھے پنڈت بدری ناتھ نے بتایا ہے کہ غیاث الدین بلبن زیادہ سے زیادہ 2 سال تک زندہ رہے گا۔ اس کی موت مغلوں سے جنگ کرتے ہوئے واقع ہوگی۔ پھر بلبن کے مرتے ہی ہندوستان میں ہر طرف انتشار پھیل جائے گا۔ پنڈت بدری ناتھ کی پیش گوئی سن کر پجاری رام سروپ کی جان میں جان آئی۔ اگر ہم صرف 2 سال کے لیے اپنا خدا بدل ڈالیں تو اس سے ہمارے عقائد میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔
ٹھاکر کرشن راؤ انتہائی منافقانہ لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ ہم ہندو دھرم کی بقا اور خدمت کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہمارے دماغوں میں دیوتاؤں کے مجسمے نصب ہوں گے، کانوں میں مندر کی گھنٹیوں اور بجنوں کی آوازیں گونجتی رہیں گی، اور دلوں میں نفرتوں کا وہی جذبہ زندہ رہے گا کہ ہمیں اپنی دھرتی کو حملہ آوروں سے خالی کرانا ہے۔ اور اگر پنڈت بدری ناتھ کی پیش گوئی درست ثابت نہیں ہوئی، پجاری رام سوروپ نے ڈرتے ڈرتے کہا، نہیں رام سوروپ، پنڈت بدری ناتھ ہندوستان کا سب سے بڑا گیانی ہے۔ ٹھاکر کرشن راؤ نے پرجوش لہجے میں کہا، میں اس کی زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک حرف پر ایمان رکھتا ہوں۔ سلطان ناصر الدین محمود کے بارے میں بھی پنڈت نے یہی کہا تھا کہ اس کا دور حکومت بد نظمی اور انتشار سے بھر جائے گا، اور بدری ناتھ نے یہ بھی کہا تھا کہ سلطان 20-22 سال تک زندہ رہے گا۔ پجاری رام سوروپ نے تسلیم و رضا کا اظہار کرتے ہوئے اپنی گردن جھکا دی، اور اگر غیاث الدین بلبن زیادہ دن تک زندہ رہا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ٹھاکر کرشن راؤ کی ریاکاری اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ ہم مسجدوں میں جائیں گے، اذانیں دیں گے، نمازیں پڑھیں گے، مگر ہمارے سینوں میں صنم خانے آباد رہیں گے۔ یہی دھرم کی سیوا ہے اور اسی کا نام بھکتی ہے۔ بجا کہتے ہیں ٹھاکر، آپ کی ذہانت نے ہمیں بڑی الجھنوں سے بچا لیا۔ پجاری رام سوروپ کی گردن کچھ اور جھک گئی تھی۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا رام سوروپ، تو بلبن کی تیغ جفا ہمارے کاندھوں کو سروں کے بوجھ سے ہلکا کر دے گی، اور ہمارے بے جباس جسم شاہراہوں پر کھینچے جا رہے ہوں گے۔ نرسنگا سے قریبی تعلق رکھنے کے باعث ہم سلطان کے شدید قہر و غضب کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بلبن کو اپنی وفاداریوں کا یقین دلانے کے لیے ہم عارضی طور پر بتوں سے تمام رشتے توڑ ڈالیں۔ اس میں ہماری نجات ہے۔ اس کے بعد ٹھاکر کرشن راؤ نے پجاری رام سوروپ کو ہدایت دی کہ وہ بڑے مندر کے تمام بھگتوں اور دیوداسیوں کو قبول اسلام کے لیے پوری رازداری کے ساتھ آمادہ کرے۔ اس دوران شجاع الدین کامران نے اعلیٰ فوجی افسروں تک رسائی حاصل کی اور اپنا درد بیان کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرتے کرتے اپنی جان دے ڈالوں۔ فوجی افسر کامران کے اس جذبے سے بہت متاثر ہوئے، مگر جب ملکی قوانین کے مطابق تحقیق کی گئی تو شجاع الدین کامران ایک سزا یافتہ مجرم ثابت ہوا، اور ایسے کسی انسان کے لیے بلبن کی فوج میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ کامران ایک بار پھر وحشتوں کا شکار ہو گیا۔ منفی سوچ نے ایک بار پھر اسے اکسایا کہ وہ سردار نرسنگا کے پاس واپس چلا جائے اور ان لوگوں کا جینا حرام کر دے جو سادہ دل انسانوں کو شرافت کے حصار میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ کئی دن تک کامران اپنے باغیانہ خیالات سے الجھتا رہا۔ یاسمین کی یادیں ہر وقت اس کا تعاقب کرتی رہتی تھیں، اور اس کی یادوں کی یلغار سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو جنگ میں مصروف رکھنا چاہتا تھا۔ پھر جب اس محاذ پر بھی اسے ناکامی ہو گئی تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دہلی چھوڑ کر چلا جائے گا اور بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دے کر اپنے سکون قلب کے لیے دعائیں کرے گا۔ کچھ لوگوں نے کامران کو بتایا تھا کہ درویشوں کے حلقے میں سکون کی دولت تقسیم ہوتی ہے۔ اس خیال کے پیش نظر شجاع الدین کامران نے حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ وہاں پہنچ کر اس کے منتشر ذہن اور مضطرب دل کو قرار سا آ گیا۔ کامران حضرت قطب کے مزار کے سجادہ نشین سے بھی ملا۔ اس مرد بزرگ نے ایک پریشان حال نوجوان کو سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تم اجمیر جا کر سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دو اور اپنے خدا سے سکون طلب کرو تو مجھے یقین ہے کہ تم خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے۔ کامران نے طے کر لیا کہ وہ اپنی باقی زندگی اسی طرح گزار دے گا۔ یہ تو زندگی سے فرار ہے بیٹے۔ سعدیہ خانم نے کامران کے خیالات سن کر کہا، پھر تیری بوڑھی ماں کا کیا ہوگا؟ کیا تجھے اپنی جنت میں رہ کر سکون حاصل نہیں ہو سکتا؟ ماں کی خدمت بھی تو بڑی عبادت ہے۔
کیا تو نہیں جانتا کہ اس عبادت کو ترک کرنے والا خدا کے نزدیک کس قدر ناپسندیدہ ٹھہرتا ہے؟ جانتا ہوں مادر گرامی، خوب جانتا ہوں، کامران نے مؤدب لہجے میں کہا۔ پھر تو درویشوں کے حلقے میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ سعدیہ خانم نے کامران سے سوال کیا۔ تیری ماں بھی تو درویش ہے، اس کے قدموں سے لپٹ کر رہ جا، پھر تجھے سکون کی ساری دولت مل جائے گی جو دنیا کے کسی خزانے میں موجود نہیں۔ اس پر شجاع الدین کامران سناٹے میں آ گیا۔ تجھے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ماں کی رضا حاصل کیے بغیر حضرت خواجہ غریب نواز اور قطب الدین بختیار کاکی بھی تیری حاضری کو قبول نہیں کریں گے؟ سعدیہ خانم نے روتے ہوئے کہا، افسوس تو یہ راز نہیں جانتا کہ حضرت خواجہ اور حضرت قطب ماں باپ کی تھکا دینے والی خدمت اور بے مثال فرما برداری کے بعد اس مقام تک پہنچے ہیں۔ پھر تو کس درویش کے پاس جا رہا ہے؟ اگر میں تجھ سے خوش نہیں ہوں تو وہ بھی تجھے ٹھکرا دیں گے۔ میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہوں مام۔ کامران کی آواز لرزنے لگی تھی۔ سعدیہ خانم کی گفتگو نے اس کی جذبات کی دنیا کو تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ بس ایک طوفان آ جائے پھر میں واپس آ جاؤں گا، مجھے بس اتنی اجازت دے دیجئے کہ اپنے آپ کو سمیٹ سکوں۔ مادر گرامی، میں بہت بکھر گیا ہوں، اور پھر اس طوفان سے گزر جانے کا وقت بھی آ گیا۔ امیر طغرل اور یاسمین خانم کی شادی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ جب شادی کے دعوت نامے تحریر کیے جا رہے تھے تو قائم خان نے کاتب کو حکم دیتے ہوئے کہا، ایک دعوت نامے پر سعدیہ خانم اور شجاع الدین کامران کا نام بے لکھ دو۔ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ زرتاج خانم نے چونک کر کہا، میں شادی کے اس جشن میں بہت زیادہ ہنگامہ خیزی چاہتا ہوں۔ قائم خان کے چہرے پر غرور اور تکبر کے عجیب عجیب رنگ ابھر آئے تھے، اور یہ ہنگامہ خیزی اسی وقت ممکن ہے جب وہ دونوں ماں بیٹے بھکاریوں کا لباس پہنے سب سے پہلی قطار میں کھڑے اپنی ناپاک حسرتوں کا خون ٹپکتا ہوا دیکھ رہے ہوں۔ کم سے کم انہیں اندازہ تو ہو جائے کہ قائم خان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے والے کتنے حقیر ہیں۔ یاسمین خانم کی شادی کا دعوت نامہ دیکھ کر شجاع الدین کامران کے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ ایک دن یاسمین رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر ظاہری طور پر بھی اس سے جدا ہو جائے گی، مگر قائم خان کا طرز عمل بہت زیادہ غیر متوقع بھی تھا اور جارحانہ بھی۔ کامران نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا سفاک ماموں اچانک اس طرح بدل جائے گا۔ وہ ہمیں نئے نئے انداز سے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شادی کا دعوت نامہ دیکھ کر سعدیہ خانم نے انتہائی کربناک لہجے میں کہا، شاید ابھی بھائی صاحب کے حیوانی جذبوں کی تسکین نہیں ہوئی ہے۔ وہ ہمیں بڑے لوگوں کے ہجوم میں بلا کر دنیا کو یہ تماشا دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کتنی بڑی شخصیت سے وابستہ ہو رہی ہے۔ یہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ امیر طغرل سلطان غیاث الدین بلبن کا غلام ہے، اور اس کے اقتدار میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شجاع الدین کامران نے اپنے خوابوں کے محل پر آخری ضرب اس طرح برداشت کرنے کی کوشش کی کہ اس کے منہ سے کوئی چیخ نہ نکلے، مگر وہ ایک جذباتی انسان تھا، چیخ تو نہیں سکا، لیکن پھر بھی اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش موجود تھی۔ آخر اس تماشے سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہ بھری محفل میں ہمیں کس طرح ذلیل کرے گا؟ کیا وہ امراء اور وزراء کے سامنے ہمارے نام لے کر ہمیں رسوائی کا طوق پہنائے گا؟ شجاع الدین کامران نے بڑی سادگی سے کہا، تو بہت نادان ہے میرے بیٹے۔ سعدیہ خانم کی آنکھوں میں نمی سی جھلکنے لگی۔ قائم خان اہل محفل سے تعارف کرانے کے بعد ہمارے چہروں پر سیاہی نہیں ملے گا، وہ تو صرف ہماری بے کسی اور نامرادی کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ ہم اپنے بوسیدہ لباسوں کے ساتھ تقریب میں جائیں، اور پھر ہمارا شمار دہلی کے محتاج لوگوں میں ہو یا گدا گھروں میں۔ بڑے گھرانوں کی ایک مخصوص رسم یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ شادی کے مواقع پر غریب، بے سہارا اور چھوٹے لوگوں میں صدقہ و خیرات تقسیم کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ قائم خان ہمیں بھی اسی قطار میں کھڑا کرے اور اپنے ملازموں کو خاندانی رسم کی ادائیگی کا حکم دے۔
سعدیہ خانم ابھی کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ شجاع الدین کامران مشتعل ہو کر بول اٹھا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنی اس توہین کو خاموشی سے برداشت کر لیں گے؟ خدا کی قسم اس کی پوری محفل ایسے ہنگامے کی نظر ہو جائے گی جسے قائم خان اپنی آخری سانس تک نہیں بھول سکے گا۔ نہیں بیٹے، ہم کسی کی خوشی سے حسد نہیں رکھتے، سعدیہ خانم نے کامران کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ تو محض ایک قیاس ہے بھائی صاحب، آج تک ہمارے ساتھ جس اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں اسے دیکھ کر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے مسرت انگیز لمحات میں ہمیں بھی یاد رکھیں گے، اور خوشی کے اس یادگار موقع پر وہ اپنی نوازشیں اور مہربانیاں نئے انداز سے تقسیم کریں گے۔ سعدیہ خانم کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ اس کے ماضی کا مرثیہ تھا، مگر سننے والا یہی سمجھتا تھا کہ وہ اپنی بھتیجی کی شادی کے موقع پر کیف و نشاط میں ڈوبا ہوا کوئی جاں فضا نغمہ گا رہی ہے۔